سب کہیں پریز دی لارڈ، ہاللویا، 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 یسوع مسیح کی، یسوع مسیح کی خدا باپ بیٹے ابھی صبح جب دعا کر رہا تھا تو ایک بھائی بہت اچھا گاتے ہیں، وہ ایک آیت تھی کرا غیر زبانہ وچ گلاں کہ دعا دے وچ ہاتھ چکنا، کرا غیر زبانہ وچ گلاں خدا دے نال کیسے وہ کہتا ہے کہ باتیں کریں غیر زبانوں میں، کرا غیر زبانہ وچ گلاں دعا دے وچ ہاتھ چکنا۔ ہم دعا میں ہاتھ اٹھائیں، خدا ان کو مبارک کہیں، میرے ساتھ سب مل کر کہیں ہاتھ ان کندھوں سے پلیز یہ بہت خوبصورت زندگی کا حصہ ہے جب ہم خداوند کو مبارک کہتے ہیں، جب ہم خدا کے شکر گزار ہوتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ایک دن اور ہماری زندگی میں عطا کیا، زندگی کی سانسیں دی۔ ابھی صبح دعا میں تھا، فون آیا کہ اچرا میں ایک لڑکا تھا، ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوئی، کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں زندگی کی سانسیں دیتا ہے، ہم اس کا شکر کرتے ہیں جو ایک دن نیا عطا کرتا ہے۔ تو ہم مل کر خداوند کو مبارک کہیں گے، آسمان کا خدا، خدائے عظیم، خدائے محیط، مبارک ہو خداوند تیرا جلالی نام، یسوع نام مبارک ہو، ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا مبارک ہو، بادشاہوں کا بادشاہ، خدا بندوں کا خداوند مبارک ہو، اسرائیل کا خدا مبارک ہو، میرا خداوند خدا مبارک ہو، میری چٹان مبارک ہو، میرے چہرے کی رونق مبارک ہو، میری صحت کا مالک مبارک ہو۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم سب تیرے چرنوں میں ہیں، ہم مل کر شکر گزاری کرتے ہیں، ہم مل کر جلال خدا پاک بیٹے اور پاک روح کو دیتے ہیں اور مل کر کہتے ہیں بڑے بڑے کام جو کرتا شکر کرو تسی اسے دا، پاک یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح ناصری کا شکر کرتے ہیں، ہم پاک روح کا شکر کرتے ہیں۔ آمین۔ خدا باپ بیٹے اور پاک ان کے لیے برکت ہے۔ پچھلے اتوار کوئی بتائے گا ہم نے کیا سیکھا تھا؟ بہت انٹیلیجنٹ حصہ ہے، سارا یاد رکھتی ہے، پلیز جلدی سے ہوشیار مجھے بڑھے۔ جی ویری گڈ، شاباش۔ اور لاسٹ سنڈے بہت خوبصورت میسج تھا، تو پلیز تھوڑا سا بتا دیں تاکہ کچھ لاسٹ سنڈے نہیں تھے، ہم انٹروڈکشن دیں گے اور آج جو تازہ روٹی آج کی ہے اسے ہم لیں گے، کیونکہ خداوند کا کلام ہمارے لیے روٹی ہے، خداوند کا کلام ہمارے لیے کیا ہے؟ روٹی ہے۔ تو خداوند کا شکر کرتے ہیں، پلیز اور کوشش کریں۔ جیسے بیٹی نے بتایا کہ ماضی کو بھول جانا
لاسٹ سنڈے کا سرمن تھا ماضی سے شاندار مستقبل کی طرف. ماضی سے یہ ہمارا ماضی ہے اور ماضی کو بھول جانا اور شاندار مستقبل میں انٹر ہونا، یہ لاسٹ سنڈے ہمارا سرمن تھا. تو پلیز اس کے تعلق سے کوئی گائے گا کیا؟ کوئی ایک مثال یا کوئی لفظ تو کوئی ایسی آئے؟ خداوند یسوع مسیح کنویں پہ ہوتے ہیں اور سامری عورت خداوند سے باتیں کرتی ہے اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں بی بی جا اپنے شوہر کو بلا کر لا، اور کہتی ہے میں بے شوہر ہوں، میرا کوئی شوہر نہیں. خداوند کہتے ہیں ہاں تم نے سچ کہا، کیونکہ 5 تو کر چکی ہے اور 6 کے پاس ہے، وہ بھی تیرا شوہر نہیں. اس کا سارا ماضی اس کو بتا دی اور وہ اپنے ماضی کو پھر بھول جاتی ہے اور خداوند کی طرف شاندار مستقبل میں داخل ہو جاتی ہے. آمین. تو اسی طرح ہم سیکھ رہے تھے کیونکہ خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا. اس کا ماضی جو تھا وہ بہت تاریک تھا، وہ کلیسیا کو مارتا کودتا سکاتا ظلم و ستم کرتا، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ خداوند کی آواز کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے ماضی سے بالکل دوسری طرف ٹرن لے کے شاندار مستقبل میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر گواہی دیتا ہے اب میں زندہ نہ رہا. اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو مر گیا، اب مجھ میں کون زندہ ہے؟ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو یاد رکھیں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں اکیلے بیٹھتے ہیں ابلیس ہمیں ہمارا ماضی یاد دلاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے ماضی کو بھول جانا ہے اور شاندار مستقبل میں داخل ہونا. شاندار مستقبل یہ ہے کہ ہم یہوہ پاک خدا کی خداوند یسوع مسیح کی پرستش کریں. یہ ہمارا شاندار مستقبل ہے کہ ہم نئے یروشلم میں خداوند کا چہرہ دیکھیں، اس کے لیے تیار ہو جائیں اور ماضی کو بھول جائیں. خداوند نے روح سے کہا تو اپنے سارے گھرانے سمیت اور یہاں سے صدوق سے نکل، کیونکہ میں یہاں پہ آگ اور گندھک برسانے کو ہوں. اور وہ پورا خاندان بھاگے. اس کی بیوی نے اپنے ماضی پر پیچھے نگاہ کی تو وہ نمک کا سکون بن. ماضی ابلیس یاد دلائے گا، پیچھے نہیں دیکھنا، ماضی میں نہیں جانا، بلکہ شاندار مستقبل میں داخل ہونا جہاں یہوہ پاک خدا ہے، جہاں زندہ خدا کا بیٹا ہے، جہاں ازل سے ذبح کیا ہوا بردہ ہے. ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے. کرم غیر زبانہ میں گلا دعا دے وچ، تو ہم نے دعا میں ہاتھ اٹھانے شاندار مستقبل میں داخل ہونا ہے. اس تعلق سے ہم لاسٹ سنڈے سیکھ رہے تھے، بڑا خوبصورت تھا کہ دیکھیں ایک شخص ایسا بھی ہے جو کنٹینیو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے، ڈیلی برکت پاتا ہے، ڈیلی خداوند کا کلام سنتا ہے، لیکن ماضی اس کا کیا ہے کہ وہ ایک چور تھا، پیسے کا لالچی تھا، 30 سکوں میں اپنے خداوند کو اپنے استاد کو بیچنا. پھر پچھتاوا کیا؟ تو ماضی کو بھول جائیں. اب ڈاکو ہے اپنے ماضی کو کیسے بھولتا ہے؟ کہتا ہے اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد رکھنا. تو خداوند کہتا ہے آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. بنی اسرائیل کے لوگوں کے تعلق سے تھوڑا سا دیکھا تھا کہ وہ مصر سے نکل آئے لیکن ان کے اندر سے مصر نہ نکلا. خدا کیا چاہتا تھا؟ ان کا فیوچر اور مستقبل کیا تھا؟ ملک کنعان، ملک موعدہ
جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا تھا، یشوا اور کیلب کہتے ہیں وہ تو ہماری خوراک ہے، لیکن مجھے کہتے ہیں سونا سامنے ڈھڈے لاتے ہیں، وہ سارے کے سارے بیابان میں ڈھیے ہو، لیکن جن کی نگاہیں خداوند پر تھی، جن کی نگاہیں شاندار مستقبل تھی، وہ یریو میں داخل ہوئے۔ آمین۔ تو لاسٹ سنڈے سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا؟ ماضی سے شاندار مستقبل۔ تو آج بھی بڑا خوبصورت ہے، بعض دفعہ یہ جو بات کر رہا ہوں اس پہ خاص دھیان دینا ہے۔ خداوند کا بندہ الیشا ہے، اس کا شاگرد جہازی۔ اب مستقبل بڑا روشن ہے، معجزے، ڈبل انائنٹنگ، ڈبل مسا ایلیا کا معجزے 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 روز۔ جب نعمان کو یہ اچھا ہوتا ہے، پیچھے بھاگتا کہتا کچھ دے دے اس باری، کپڑے اور چاندی کچھ دیتا ہے اور نعمان کا کوٹ اس کو لگتا ہے۔ جو ماضی کو نہیں بھولتے وہ ماضی میں مبتلا رہتے، ہمیں شاندار مستقبل میں داخل ہونا۔ آمین۔ جب وہ الیشا کے ساتھ تھا، خدا کی روز قدرت کو دیکھتا تھا، تو پھر وہ لالچ زندگی میں نہیں رہنا چاہیے، پھر وہ پیچھے جانا، اور اسی کا کوڑ اس کو لگ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں شارٹ، ہم ابھی نئے میسج پہ اپنے آ جائیں گے آج کے، کہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر ایک عورت روتی ہے، آنسوؤں کے ساتھ پاؤں دھوتی ہے، بالوں سے پاؤں پوچھتی ہے، اپنے ماضی کو چھوڑ دیتی۔ تو خداوند اسے کیا کہتے ہیں؟ جا بیٹی، تیرے سارے گناہ معاف۔ شاندار مستقبل میں داخل ہو گئی اور خداوند کی وہ بندی بن گئی، گواہی دینے لگی۔ تو ہم نے سیکھا تھا ماضی کو بھول جانا۔ اب زکائی جس درخت پہ تھا تو وہ گولر کا درخت تھا، اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے تھے، اس نے اپنے آپ کو چھپایا تھا، لیکن خداوند کسی کو چھپنے نہیں، نگاہیں سب پر ہوتی۔ کہتا ہے زکائی کھڑے آ جائے، مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ وہ ایک گنہگار تھا، وصول لینے والا تھا۔ جب خداوند اس کے گھر میں آیا تو کہتا آج میرے گھر میں نجات آئی، میں نے اگر کسی کا جو نجائز لیا ہے میں 4 گنا واپس دوں گا۔ ماضی کو کیسے چھوڑتا ہے کہ جس کا بھی میں نے ناحق لیا ہے میں اسے کتنا دوں گا؟ 4 گنا زیادہ دوں گا، کیونکہ آج میرے گھر میں کیا آئی ہے؟ نجات آئی ہے۔ تو شاندار مستقبل میں وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہی ہم دیکھتے ہیں شمعون اور پترس سے کہتا میرے پیچھے ہو رہے، اور اب تو ماہی گیر ہے، میں تجھے آدم گیر بناؤں گا۔ پہلے ہی باز میں 3000 لوگ تبدیل ہوئے۔ آمین۔ تو خداوند ہمارے مستقبل کو تبدیل کر دیتا ہے، خداوند ہمیں شاندار مستقبل میں داخل کر دیتا ہے۔ تو ہمیں ماضی کو چھوڑنا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ماضی کو چھوڑنا ہے۔ آج دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب 46 آیت ہم دیکھیں گے۔ تو یہ سب کے لیے ریویژن ہوگی، اگر اگلے سنڈے پوچھا جائے تو پلیز تھوڑا سا ضرور بتائیے، کوئی ایک چیز بتاتے ہو۔ دانیل نبی کا صحیفہ، اس کا 2 باب 46 سے 48 آیت کا خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ تو غور سے خداوند کی آواز کو سنیں۔ لکھا ہے تب نبوکت نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا۔ تب نبوکت نظر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا
فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کا کھولنے والا، کیونکہ تو اس روز راز کو کھول سکا۔ آمین۔ آج جو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، جیسے ہم نے ابھی ریفرنس دیکھا، خداوند کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ، خداوند کے ساتھ ایک مضبوط تعلق بادشاہوں کو بدل دیتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ کا تعلق خداوند کے ساتھ مضبوط ہے، آپ کا تعلق خداوند کے ساتھ اچھا ہے، تو آپ بادشاہوں کو بدل دیں گے۔ آپ کا تعلق اگر خداوند کے ساتھ، یہوہ کے ساتھ تعلق اچھا ہے، مضبوط رشتہ ہے، تو آپ کے وسیلہ سے بادشاہ بدل جائیں گے۔ آمین۔ نبوکدنصر بادشاہ نے پورے ملک میں یہ اعلان کروا رکھا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کوئی اس خواب کی تعبیر کرے، لیکن کوئی جادوگر، کوئی حکیم، جتنے فالگیر تھے، کوئی اس راز کو کھول نہ سکتا۔ لیکن دانییل کا تعلق زندہ خدا کے ساتھ تھا، وہ اس راز اور بھید کو بھی کھولا۔ تعلق اتنا اچھا تھا دانییل کا کہ خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ میں تعلق کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ اچھا ہوگا تو خدا آپ کے شیروں کے منہ بند کر دے گا، نہیں تو لوگ شیروں کی طرح بن جاتے۔ وہی بادشاہ دانییل کے آگے سجدہ کرتا ہے۔ بھئی دانییل کا کس کے ساتھ اچھا تعلق تھا؟ خدا کے ساتھ اچھا تعلق کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا ریلیشن شپ اگر اپنے خدا کے ساتھ اچھا ہے تو شیروں کے منہ بند ہو جائیں گے، بادشاہ بدل جائیں گے۔ بادشاہ دانییل کو سجدہ کرتا ہے، ہدیے دیتا ہے، بخور جلاتا ہے جو خدا کے حضور جلائے جاتے۔ اچھا تعلق ہے صدرک میثق عبدالنجو کا، تو بادشاہ بھی سجدہ کرتے ہیں، بادشاہ بدل جاتے ہیں کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے۔ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ صرف بڑوں کا کام ہے، بڑوں کا نہیں، بادشاہوں کو بچوں نے بدل دیا۔ ایک چھوٹی بچی تھی جس کو نعمان کوڑی یہ اسیر کر کے لے گئے، اور اس بچی کا خدا کے ساتھ اچھا تعلق تھا، کہتی کاش میرا آقا شاہ اسرائیل کے پاس ہوتا، وہ اس کے لیے دعا کرتا اور یہ اپنے کوڑ سے شفا پاتا۔ کیسا تعلق ہے، کیسا رشتہ ہے ایک چھوٹی بچی کا۔ ہم کہتے ہیں یہ تو پادریوں کا کام ہے، امامداروں کا کام ہے، وہ خدا کے ساتھ ریلیشن اچھا ہے۔ جب ہم گواہی دیں گے تو خدا کی قدرت کام کرے گی۔ وہ نعمان بدل گیا، اس نے کہا آئندہ میں کسی اور معبود کو سجدہ نہیں کروں گا، اب میں جان گیا ہوں کہ اس روح زمین پر ایک ہی خدا ہے اور وہ خدا اسرائیل کا خدا ہے۔ آمین۔ انہیں کہا ایک تیری منت کرنا، 2 کھچڑا میں مٹی دے دے، میں بھی جاواں گا مذبح بناواں گا کہ اسرائیل دے خدا کو سجدہ کر۔ کس کے وسیلہ سے وہ بدل گئے؟ چھوٹی بچی کے وسیلہ سے۔ سسٹر جی اکثر مثال دیتے ہیں، ایک ماں تھی، بیٹا پیدا ہوا اور جب بھی وہ اسے فیڈ کرتی، دودھ پلاتی، تو اس وقت ہی کہتی پہلے جیزس سے دعا کرو، جیزس مجھے دودھ دے۔
ڈے ون سے اس طرح پریکٹس کراتی رہی. جب بھی بچہ اسے فیڈر مانگتا کہتی پہلے جیزس سے دعا کرو, خداوند یسوع مسیح سے دعا کرو. بچے نے آنکھیں بند کرنی اور کہنا خداوند مجھے دودھ دے دے. اس کی ماں نے فوراً فیڈر اس کے منہ میں ڈال دینا, دیکھا جیزس نے آپ کو دودھ دے دیا. ڈیلی 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 بچہ بڑا ہوتا گیا, یہ بندوق اتنا ہو گیا, اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اب گلی میں لوگ بچے بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہتا ہے کہ مجھے بھی بنٹے دے دو, میں نے بھی آپ کے ساتھ کھیلنا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں برا, جب بنٹے دکان تو خرید, اپنی ماں باپ سے پیسے لا اور تو بھی ہمارے ساتھ کھیل. کہتا اچھا, کہتا ہے جیزس اس کی ماں نے یہ سکھایا تھا کہ مانگنا کس سے ہے. اس کی ماں نے اس کا تعلق خداوند سے بنایا تھا کہ تو نے کس سے مانگنا ہے. کہتا ہے خداوند مجھے بھی, آنکھیں بند کرتا اور کہتا ہے مجھے بھی بنٹے دے میں نے بچوں کے ساتھ. اور اس کی جو یہ جھولی تھی یہ کو ہاتھ میں دونوں بنٹوں کے ساتھ بھاگ گئے اور وہ کھیلنے لگا. بادشاہ کا وزیر گلی سے گزرتا کہتا ہے یہ ہیرے, اور گلی میں بچے ہیروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کہتا وہ ہے کہتے نہیں گئے, کہتے نہیں. وہ بادشاہ کے حضور شکایت کرتا ہے ایک بچہ ہے اور شاہی ہیرے ہیں اس کے پاس اور وہ کھیل رہے ہیں. بادشاہ کے حضور اس کے ماں باپ کو پیش کیا جاتا ہے اور بچے کو بھی, اور وہ کہتے ہیں ہم نے چوری نہیں کی. کہتے ہیں کس منہ سے چوری نہیں کی. کہتے ہیں جی یہ بچے کو پتا ہے اس نے کہاں سے لی. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے بنٹے کہاں سے لیے, تو وہ کہتا ہے مجھے بنٹے میرے خداوند نے یسوع مسیح نے دیے. بچے کھیل رہے تھے, مجھے کھیلنے نہیں دیتے. وہ کہتے پیسے لا, کوئی دکانوں سے خرید. میں نے کہا میں نے دعا کی اور خداوند نے مجھے بنٹے دے دیے. کہتے اچھا اب تب بھی تو چھوٹ سکتا ہے, دوبارہ دعا کر. اگر خدا نے تجھے وہ بنٹے کو ہیرے دوبارہ دے دیے تو تو سچا, نہیں تو تجھے وہ بس سر قلم ہی ہوتا ہے. دربار لگ جاتا ہے, محفل بیٹھ جاتی ہے. بچہ بھری محفل میں پورے دربار میں دعا کرتا ہے اے خداوند میری دعا کو سن اور مجھے دوبارہ سے وہ بنٹے دے ہیرے. تو وہ اسی طرح ہی اس کے ہاتھ پھر ان ہیروں سے بھر جاتے ہیں اور بادشاہ زندہ خداوند کو بتاتی. بچوں کا تعلق خداوند خدا سے بنائیں گی تو یہ مضبوط ہو کر بچے کی اس راہ پر تربیت کر کہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ پھرے. تو اگر بچے مائیں پیدا ہوا اے دولے شاہ دیاں چڑیاں پڑھا دو, یہ فلاں پیر کی جھولی میں ڈال دو, تو کہاں پہ وہ برکتیں وہ بلیسنگ ہے. خداوند کا بندہ کہتا ہے خدا کا کلام میرے چہرے کی رونق. خدا کا کلام میرے چہرے کی کیا ہے؟ رونق ہے. خدا کا کلام میری ناف کی سید ہے. خداوند کا بندہ موسیٰ پہاڑ پر جاتا ہے اور دعا کرتا ہے. خدا کے ساتھ اچھا تعلق. جب وہ نیچے آتا ہے اور بنی اسرائیل کے لوگ اس کے چہرے پر نگاہ کرتے ہیں تو چہرہ ایسے ہوتا ہے جیسے آفتاب پہ صداقت ہوتا. کہتے ہیں موسیٰ ہم تیرے چہرے پر تاب نہیں لا سکتے, ہم تیرے چہرے پر نگاہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اتنا جلال تھا اس کے چہرے, اوپر کپڑا ڈالنا. جو لوگ خدا کی اس کے کلام کی قدر کرتے ہیں, جن کا اس کے ساتھ مضبوط رشتہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں خدا کا کلام میرے چہرے کی رونق ہے. ان کا چہرہ پھر جلال ہی جلال ہوتا ہے. آمین. تو آج ہم نے سیکھا ہمیں خدا کے ساتھ ایک اچھا رشتہ مضبوط تعلق قائم کرنا. اسی طرح ایک مجھے گواہی یاد آئی. خداوند کا بندہ ٹی ایل بی آسبن
ایک فیکٹری میں جاتا ہے سٹیچنگ یونٹ، جیسے خدا نے اپنے بندہ کو سٹیچنگ کی فیکٹری چھوٹی دے رکھی ہے، وہ اس کی حدوں کو بڑھائے گا، اسے دعوت ملتی ہے اور وہ اس فیکٹری ایک لیڈیز، ایک عورت دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور وہ سوئی میں دھاگا ڈالنا ہے تو دھاگا نہیں ڈال رہا اور وہ ہاتھ کانپ رہا ہے اور وہ رونا، آنسو آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ دعا کرنا شروع کر دیتی ہے اور پورا سٹیچنگ ہال، پوری فیکٹری رو رہی ہوتی ہے، دعا کرنا اور وہ غیب زبان میں، اور خدا کی قدرت وہاں پیش آتی ہے۔ وہ خداوند کا بندہ جہاں پہ قدم رکھتا تھا وہاں پہ ریوائول آ جاتی تھی، بیداری آ جاتی تھی، انقلاب آ جاتا۔ تو ہم بھی خداوند کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کریں تو بادشاہ کے وسیلہ سے بدل جائے، آپ کی گواہی کے وسیلہ سے۔ آمین۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں، کافی ٹائٹ حالات تھے، کسی وقت ٹائم ملا تو ضرور ڈیٹیل بھی کروں گا۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے میرے ہدیے کو، میں خاص ہدیہ ڈالتا تھا، اس نے میرے ہدیے کو بحال کیا۔ آمین۔ میں زندہ خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اور دعا کریں اور خداوند کے ساتھ اپنا ایک مضبوط رشتہ، مضبوط تعلق قائم کریں۔ اگر تعلق اچھا ہوگا تو یشوع کی طرح ہے، وہ خداوند کا بندہ سورج اور چاند وہیں پہ ٹھہر جاتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق خدا سے مضبوط ہے۔ تو ہم بھی اپنا تعلق خداوند کے ساتھ ایک مضبوط کریں تو بادشاہ بدلیں، ہم فتح پائیں گے، دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ آمین۔ خدا ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کی بارش کے لیے کہ تو زندہ ہے، موجود ہے، چور کو یسوع کے نام میں باندھتا ہے، جو کلام کا بیج بویا گیا خداوند وہ 100 گنا پھل، تیرے بیٹوں بیٹیوں کا ایک تیرے ساتھ اچھا تعلق، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھ جائے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھل جائے گا۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہمارا تعلق خداوند خدا کے ساتھ مضبوط ہوگا، ایک اچھا رشتہ ہوگا۔ تو اے میرے خدا آج اپنے بچوں پر، بیٹوں بیٹیوں پر رحم کر دے، رحم کر میرے خدا، رحم کر میرے خدا۔ بندھن یسوع کے نام میں ٹوٹ جائیں، جوئے یسوع کے نام میں ٹوٹ جائیں، تیرے فرشتے خداوند لوگوں کو چھوئیں، تیرا پاک روح جنبش کرے، تیرا لہو ان زندگیوں پر آئے۔ اے میرے خدا بلیس کر، برکت دے، برکت دے، برکت دے، یسوع کے نام میں۔